کہ جب پچھلے رمضان میں اس سے زیادہ گرمی تھی تب بھی پریشانیاں تھیں، لیکن اللہ نے کتنا کرم کیا، پورا مہینہ اتنا خوبصورت انداز میں گزر گیا۔ وہ کرم کرنے والا ہے جس نے سابقہ مہینوں کے اندر تم پر خاص کرم کیا اور تم نے روزے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ رکھے اور اس کی عبادات کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، تو اس دفعہ بھی وہ مدد کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، وہ اس بار بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو لہذا اس کا انتظار خوشی کے ساتھ کریں، پریشانی کا جو عالم ہے وہ اپنے اوپر طاری نہ کریں۔ تو حضرات ذی وقار، یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ تو صرف اور صرف ہماری سوچ کے ساتھ وابستہ ہیں، صرف اپنی سوچ کے اندر اپنی طبیعت پر انہیں وارد کر لینا ہے تو ہم اللہ کے قرب کے حقدار بن جائیں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے اندر خالق کائنات سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ اگلی بات اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح جیسے ہم نے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ گویا کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ روزے صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہوئے بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ نے ان پر بھی روزے فرض کیے۔ گو کہ ان کا انداز مختلف تھا، ان کے روزے کا دورانیہ بڑا تھا، ان پر پابندیاں زیادہ تھیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کے صدقے ہم پر تو کرم ہی بڑا خاص فرمایا ہے، روزہ بھی مختصر ہے، پابندیاں بھی بڑی کم ہیں۔ پھر فرمایا اس لیے ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تم پر پہلی امتوں جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، اس لیے میں نے تم پر فرض کیے تاکہ تم ان کی برکتوں سے محروم نہ رہ جاؤ، تاکہ تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا تو پوری کائنات کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن خالق کائنات کا ایک انداز ہے، ایک طریق ہے، رب کائنات آزمانا چاہتا تھا اپنے بندوں کو، اس لیے امتیں بنائیں، امتوں کو خاص عبادات عطا کی، اور رب کائنات نے ہم پر یہ خاص رحم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہیں بھی روزے عطا کیے ہیں جیسے پہلی امتوں کو عطا کیے، اور وجہ یہ ارشاد فرمائی تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ تقوی پر آ جاتا ہے، وہ پرہیزگاری پر آ جاتا ہے، وہ اللہ کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے شعبان معظم کے اندر، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی اتنی زندگی عطا فرما، تندرستی عطا فرما کہ اے خالق کائنات ہم تیرا برکتوں والا مہینہ رمضان جو ہے یہ پا لے، یہ ہمیں مل جائے۔ تو اس طریقے سے اس ماہ مبارکہ کا استقبال کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، جو دل و دماغ کے اندر بھی ہو اور عملی طور پر بھی یہ نظر آئے کہ ہماری زندگی غیر رمضان سے رمضان کے اندر مختلف نظر آئے، عبادتوں کا ماحول ہو، قرآن کی تلاوت کا انداز ہو، قرآن کی تلاوت کی عادت ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، بڑی خاص حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا تو آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کچھ روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ المبارک تھا، یہ بھی ممکن ہے کہ دن آخری ہو اور وہ جمعے کا دن ہو۔ بہرحال آقا علیہ
السلام نے جب شعبان رخصت ہو رہا تھا اور رمضان کی آمد تھی تو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے درمیان ایک رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ایک برکتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں جس کے اندر ایک رات ایسی ہے، شب قدر ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت، جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. جس مہینے کی عبادت، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، وہ شب قدر ہے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. پھر فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے، اس مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں کے اندر قیام یعنی نماز تراویح، نوافل، سنتیں، جس انداز میں بھی کوئی عبادت کرنا چاہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی رات کے اندر قیام اللہ کے قرب کا حصول کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اور بہترین طریقہ ہے. محبوب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ کے اندر جب بندہ ایک نفل یا ایک سنت ادا کرتا ہے تو رب کائنات اسے عام دنوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی اس ماہ مبارکہ کے اندر ایک نفل یا سنت، نفلی یا سنت عبادت کا درجہ عام دنوں میں پڑھے جانے والے فرض کے برابر فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ اس ماہ مبارکہ کے اندر اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو خالق کائنات عام دنوں میں پڑھے جانے والے 70 فرضوں کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے. ایمان سے بتائیے ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کی سیل ہے. گویا اللہ نے سیل لگا دی ہے نیکیوں کی. اگر بندہ تھوڑی تھوڑی کاوش کرتا جائے، ہر نیکی کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. خطبہ جاری رکھتے ہوئے حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، ان کے دسترخوان کو وسیع فرما دیتا ہے. اور خالق کائنات کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ کے اندر اگر کسی شخص نے ایک بندے کا روزہ کھلوایا، روزہ افطار کروایا، تو خالق کائنات اسے آتش دوزخ سے آزادی عطا فرما دے گا اور اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. جس بندے نے ایک روزہ کھلوایا فقط اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے حصول کے لیے، تو اللہ رب العزت کتنا بڑا اجر عطا فرما رہا ہے کہ خالق کائنات دوزخ کی آگ اس پر حرام قرار دے دے گا اور اس کی مغفرت فرما دے گا. صحابیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کا روزہ افطار کروا سکے. تو یا رسول اللہ، وہ بندہ تو اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا، وہ تو اس ثواب کا حقدار نہیں ٹھہرے گا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دودھ کی لسی پر، دودھ بھی نہیں، دودھ کی لسی پر کسی بندے کا روزہ کھلوا دیا، اس کا روزہ افطار کروایا، حتیٰ کہ فرمایا پانی کے ایک گھونٹ پر جس بندے نے کسی کا روزہ کھلوا دیا، خالق کائنات اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ روزہ دار جس کا آپ نے روزہ افطار کروایا، جتنا ثواب اسے عطا ہوگا اس کے برابر، روزہ دار کے برابر اللہ رب العزت بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے. حتیٰ کہ روزہ دار کے ثواب میں قطعی کوئی کمی
نہیں کی جائے گی۔ وہ شان والا ہے، وہ عظمتوں اور برکتوں اور رحمتوں والی ذات ہے۔ رب کائنات کے محبوب کریم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کو روزہ بھی افطار کرواتا ہے اور پھر اسے سیر ہو کے کھانا کھلا دیتا ہے، یعنی وہ بندہ پیٹ بھر کے اس بندے کے ہاتھ سے کھانا کھا لیتا ہے، اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ روزے دار کو رجا کے کھانا کھلا دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو میرے حوض کوثر سے ایسا جام عطا فرمائے گا کہ اس بندے کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اسی خطبے کا ترجمہ میں آپ کا احباب کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، یہ غمخواری والا مہینہ ہے، یہ صبر والا مہینہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ صبر کا بدلہ کیا ہے، صبر کا انعام کیا ہے؟ فرماتے ہیں صبر کا انعام جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غمخواری والا مہینہ ہے، کسی کا دکھ درد بانٹو، کسی کی پریشانی کا باعث نہ بنو بلکہ اس کی پریشانی کم کرو، اور جتنا صدقہ و خیرات کر سکتے ہو کرو، اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق اس کا اجر نصیب فرمائے گا۔ حضرت ذی وقار میرے آقا علیہ السلام اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ ماہ مبارکہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، پھر فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جو بندہ اس طریقے سے اس ماہ مبارکہ کو گزارے گا کہ وہ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتوں کا طلبگار ہو، دوسرے عشرے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اور تیسرے عشرے میں خود کو جہنم سے آزادی کے لیے دعائیں کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اس سے دعائیں کرتا رہے، تو خالق کائنات اس بندے کو گناہوں سے خلاصی بھی عطا فرما دیتا ہے، جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اپنی رحمتوں کا حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ یہ اس خطبے کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو حضرت ذی وقار رمضان المبارک اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں ایک مرتبہ رمضان المبارک آیا ہو، ایک مرتبہ رمضان المبارک آیا ہو اور وہ خود کو گناہوں سے بخشوا نہ سکا ہو، اس سے بڑا بدبخت ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ بلکہ جو اللہ کے خاص بندے ان کا انداز کیا ہے، وہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو 5 مہینے تک اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں تیری خاص توفیق سے قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے سجدے قبول فرما لے، یا اللہ ہماری تلاوتیں قبول فرما لے، ذکر و اذکار قبول فرما لے۔ اور جب آخری 6 ماہ رہ جاتے ہیں تو پھر وہ رمضان کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں پھر سے رمضان کی برکتیں عطا فرما، رمضان کی ساعتیں عطا فرما، رمضان کی گھڑیاں عطا فرما۔ حضرات ذی وقار آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا انداز کیا ہے، کیا ہم رمضان کے آنے میں پریشان تو نہیں ہیں، ہمارے ماتھے پر بال تو نہیں ہے، اور رمضان کا قدر اور احترام ہم کس طرح سے کرتے ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو کتنی برائیوں اور گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو یہ خیال آتا ہے کہ نہیں یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزے کی حالت سے ہوں۔ اور کتنی بڑی خوشیاں بندہ حاصل کر لیتا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 2 بڑی خوشیاں روزہ دار کو عطا ہوتی ہیں، ایک سحری کے وقت اور ایک افطار کے وقت۔ جب سحری کی دولت یہ بھی سن لیں کہ ہم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں انہیں سحری کی نعمت عطا نہیں تھی، بلکہ جب رات کو عشاء کی نماز کو پڑھ کے سو جایا کرتے تھے
روزہ شروع ہو جاتا تھا. کھانے پینے کی بھی پابندی ہے، اب وہ بیویوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے، اور پوری رات بھی گزرے گی، اگلا پورا دن بھی گزرے گا، اور مغرب کے بعد جا کے انہیں کھانا نصیب ہوتا تھا، پھر ان کا روزہ کھلتا تھا. کوئی جو ہے سحری کی نعمت نہیں ہے. ہم پر اللہ نے کتنا خاص کرم فرمایا. رمضان جب شروع میں اس کے روزے فرض ہوئے تو اسلام کے اندر بھی یہی انداز تھا روزے کا، لیکن پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اللہ نے سحری کی نعمت ہمیں عطا فرمائی. اور جب بندہ سحری کر لیتا ہے، ایک تو اس کا دورانیہ بھی کم ہو گیا، اور رات کے اندر اللہ نے ہم پر کھانا پینا بھی حلال کر دیا اور بیویاں بھی حلال کر دی. یہ نعمت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملی ہے. حضرات ذی وقار، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور جب بندہ افطار کے وقت جب قریب آ جاتا ہے اور اتنی نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں، اور وہ بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، تو پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کھائے، تو اللہ ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر، اور فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، وہ دیکھو وہ میرے محبوب کریم کے امتی، اس حلال نعمتیں ان کے سامنے پڑی ہیں، لیکن وہ فقط اس لیے انہیں نہیں کھا رہے کہ انہیں میں نے منع کیا ہے. وہ میری حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے حلال شدہ نعمتوں کو سامنے رکھ کے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جب میرا حکم آ جائے گا پھر وہ ان نعمتوں کو کھائیں گے. تو حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت بندہ جو روزہ دار ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ روزے دار کی اللہ رب العزت نے اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی. ایک عام بندہ ہے جس نے روزہ نہیں رکھا، اور ایک روزہ دار ہے، جب وہ افطار کے وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ فخر کرتا ہے. روزہ دار اللہ کو بڑا پسند ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں، یعنی اس کی جزا بھی بندے کو میں ہی عطا کروں گا. تو یہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط رشتے والی عبادت ہے، فرض عبادت ہے، ایک بدنی عبادت ہے، اور بہت ساری بدنی بیماریاں بھی روزے کی برکت سے اللہ رفع فرما دیتا ہے، دور فرما دیتا ہے. بندہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. حضرات ذی وقار، یہ اتنی عظمتوں والا، برکتوں والا، شانوں والا اور نیکیوں کی موسم بہار لیے ہوئے یہ مہینہ داخل ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے اپنے سارے دنیاوی کام سمیٹ لیں، سارے کام کر لیں اور ارادہ کر لیں. پہلے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. اس کے بعد پکی نیت کر کے اس مہینے کے اندر داخل ہو جائیں. حضرات ذی وقار، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ بندے کے دل کو نرم کر کے اپنی طرف ہمیشہ کے لیے متوجہ نہ فرما دے. اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے. جب ہم اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا لیں گے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کرم کتنا ہوتا ہے کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو تلاوتوں کی بھی ایک بہار آتی ہے. ہر طرف قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ بھی ارادہ کریں کہ کم سے کم ایک مرتبہ پورا قرآن مجید رمضان میں ضرور پڑھ دیں. کم سے کم، جو زیادہ بار پڑھ لے اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ایک سپارہ روز تلاوت کرنے کا معمول بنائیں اور ارادہ کریں. رب اپنی شان کے مطابق اس کا اجر نصیب فرمائے گا، کیونکہ رمضان اور قرآن اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. محبوب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر میں چلا جائے گا تو دو نور آ جائیں گے، ایک نور قرآن اور ایک نور رمضان. جس بندے نے قرآن اور رمضان سے پیار کیا ہوگا، یہ قبر کے اندر بھی اس بندے کے لیے سفارش بن کے آ جائے. اس لیے یہ رحمتوں اور برکتوں
والا مہینہ آ رہا ہے، قرآن سے پیار کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ وہ کتاب ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، جسے چھونا بھی عبادت ہے، جسے چومنا بھی عبادت ہے، جس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اور جس کا سننا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جس انداز میں بھی قرآن سے منسلک ہوں آپ، اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو اجر نصیب فرمائے گا۔ تو حضرات عزیز وقار، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہم نے خود کو تمام بیماریوں سے پاک کر کے رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو، ناک کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، سوچ کو، خیالات کو، تخیلات اور تصورات کو تیار کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے انہیں رمضان کے اندر گناہوں سے محفوظ کرنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ جب ہم ان کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے تو یقیناً خالق کائنات ہمارے دل کو نیکیوں کی طرف متوجہ بھی کر دے گا اور نیکی کی لذت بھی عطا فرمائے گا۔ اصل جام یہ ہوتا ہے کہ جب نیکی کی لذت بندے کو عطا ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ جب ہم رسمی طور پر نیکی کرتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن جب نیکی کی چاشنی اور لذت آنے لگے، اس کا سرور ہم محسوس کرنے لگے، تو پھر اللہ رب العزت بندے پر اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ جو نیکی کی توفیق تو نے عطا فرمائی ہے، اس نیکی کی لذت بھی عطا فرما، اس کی چاشنی بھی عطا فرما، اس کا سرور بھی عطا فرما۔ خالق کائنات کی بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بطریق احسن رمضان کا استقبال کرنے کی، رمضان کے اندر عبادات کرنے کی اور رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔